السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی اگلی 3 آیتیں پڑھیں گے، آیت نمبر 204، 205 اور 206۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے آیت نمبر 204۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، مَن یُعْجِبُکَ، جس کی پسند آتی ہے آپ کو، قولہ، بات اس کی، فی الحیات الدنیا، زندگی میں دنیا کی، وَیُشْہِدُ اللہ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَىٰ مَا فِی قَلْبِهِ، اوپر اس کے جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں اچھی لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کے خلوص پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 205۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ، اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، کوشش کرتا ہے زمین میں، لِيُفْسِدَ، تاکہ فساد پھیلائے، فِيهَا، اس میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ برباد کرتا ہے کھیتوں اور نسلوں کو، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کو۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور جب وہ پیٹھ موڑ کر جاتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتوں کو برباد اور جانوروں کو ہلاک کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 206۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اس کے لیے تم ڈرو اللہ سے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةَ، پکڑ لیتی ہے اسے عزت، بِالْإِثْمِ، ساتھ گناہ کے، فَحَسْبُهُ جہنم، چنانچہ کافی ہے اس کو جہنم، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ ضد میں آ کر اور گناہ کرتا ہے، سو اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور ضرور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیں کہ ان آیات کا پچھلی آیتوں کے ساتھ چند طرح کا تعلق ہے۔ پہلا تعلق تو یہ ہے کہ پچھلی آیت میں کفار اور مسلمانوں کی دعا کا ذکر ہوا، اب منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ کفار تو اللہ سے ایسے بیہودہ دعائیں کرتے ہیں، اور منافقین آپ سے ایسے بیہودہ کلام کرتے ہیں۔ اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ کعبہ اجسام، وہاں پہنچ کر تو کفار تو دنیا سازی کی دعائیں اور مسلمان دونوں جہاں کی دعائیں مانگتے ہیں، اور اب فرمایا جا رہا ہے کہ کعبہ ارواح یعنی کہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے والے 2 قسم کے ہیں۔ بعض محض زبان سے میٹھی باتیں کرنے والے اور دل میں کافر یعنی منافقین ہیں، اور بعض قلب و قالب، دل و زبان دونوں سے مومن ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام۔ اور تیسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیات میں جو ہم نے پیچھے ساری آیات پڑھی ہیں، ان میں حج کے تفصیلی احکامات بیان کیے گئے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ حج کر کے مدینہ منورہ بارگاہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ضرور حاضری دو، کہ اس کے بغیر حج بے جان ہے، بلکہ حج اگر نفلی ہو تو گھر سے مدینہ منورہ کی نیت سے چلو، مگر خیال رکھنا کہ راستے میں چونکہ کعبہ معظمہ بھی ملے گا تو حج بھی کر لو۔ اب یہ جو آیات ہیں ان کا شان نزول کیا ہے؟ یہ 3 آیتیں اخنس ابن شریک منافق، وہ منافق تھا تو اس کے متعلق یہ آیتیں جو ہے وہ نازل ہوئیں۔ اخنس ابن شریک بڑا فصیح و بلیغ اور بہت تیز زبان تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت لجاجت سے میٹھی باتیں کرتا، اور اپنے اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لمبے چوڑے جھوٹے دعوے کرتا، اور قسمیں کھا کر اپنی سچائی کا یقین دلاتا، اور در پردہ فتنے اور فساد میں مشغول رہتا تھا۔ اس نے کئی مسلمانوں کے جانور ہلاک کر ڈالے اور ان کے کھیتوں کو آگ لگا دی۔ کچھ مسلمانوں نے اسے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور فساد سے باز آ جاؤ، تو وہ اور زیادہ ضد میں آ گیا، تو اس کے بارے میں یہ آیات جو ہیں وہ نازل کی گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ دنیاوی کاروبار کے متعلق
اس کی باتیں آپ کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں، اور وہ اپنا اطمینان بڑھانے کے لیے اپنی ادائی محبت اور بناوٹی خلوص اس کی قسمیں کھاتا ہے، اور اس کی قسمیں کھا کر رب کو گواہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان دلاتا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ دشمنی میں بہت سخت ہے اور تمام دشمنوں سے بڑھ کر موذی ہے۔ اگر اسے حکومت مل جائے تو سب کو پتہ چل جائے کہ یہ محب قوم زمین میں فساد پھیلا ڈالے اور انسانوں اور کھیتی باڑیوں کو تباہ و برباد کر دے، یا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے غائب ہوتا ہے تو زمین میں اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ فساد برپا کر دے، کھیتوں کو برباد کر دے، جانوروں کو ہلاک کر دے۔ اللہ تو کسی قسم کا فساد پسند نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قسم کا فساد اور انتشار پسند نہیں فرماتا تو پھر ایسا موذی شخص اس کا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی سختی قلب کا یہ حال ہے، یعنی اس کا دل اتنا سخت ہے، اس کا یہ حال ہے کہ جب اسے کوئی نصیحت کے طور پر کہتا ہے کہ رب سے ڈرو تو وہ ضد میں آ کر اور بھی زیادہ گناہ کرتا ہے۔ ایسے ضدی کو دوزخ کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ برے آدمیوں کو بری جگہ ہی جانا چاہیے۔ خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوق کو فیض دینے والا بنایا اور بعض کو فیض لینے والا بنایا۔ آسمان، بادل، سورج یہ دینے والی مخلوق ہے، اور زمین، کھیت، باغ، تمام جانور اور تمام انسان یہ لینے والی مخلوق ہے۔ سب دینے والوں میں بڑے دینے والے ہمارے پیارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ایمان، عرفان، کلمہ، قرآن، رحمان سب کچھ ہمیں عطا فرمایا، مگر لینے دینے کے لیے جیسے یہ شرط ہے کہ دینے والے میں دینے کی طاقت ہو، ایسے ہی یہ شرط ہے کہ لینے والے میں لینے کی صلاحیت بھی موجود ہو۔ اب دیکھیں جو زمین شورے والی ہوتی ہے وہ بادلوں سے فیض نہیں لیتی، چمگادڑ سورج کی روشنی سے فیض نہیں لیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینے والا تو زوردار ہے مگر لینے والے میں زور نہیں، کہ وہ کمزور ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینے کا زور تو ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے شک، مگر جو منافقین اور کفار ہیں ان میں لینے کی قوت نہ تھی، تو اس لیے پھر وہ محروم رہے۔ آج جو کہتے ہیں بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد کہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا اور ولی بھی کچھ نہیں کر سکتے، انہیں کچھ نہیں دے سکتے، تو وہ بھی کمزور ہیں۔ ان کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں، ان کے لیے یہ بالکل بات فٹ ہوتی ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہیں، وہ ان سے لیتے ہی نہیں، وہ لے ہی نہیں سکتے، ان میں اتنا ظرف ہی نہیں، اتنا زور نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی نبی سے کچھ لے سکیں یا پھر کچھ ولی سے لے سکیں۔ یہ بد نصیب ہیں، اور جو بد نصیب ہیں وہ تو رب تعالیٰ سے بھی کچھ نہیں لے سکتے۔ دیکھیں نا حضرات جو خلفاء راشدین ہیں، صحابہ کرام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام، پیارے دوست صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان میں لینے کی طاقت تھی، انہوں نے سب کچھ لے لیا، اور ابو جہل وغیرہ، ابو لہب وغیرہ میں یہ طاقت نہیں تھی تو وہ محروم رہے۔ دیکھیے یہاں پر اگر آپ سمجھیں اور ان آیتوں میں ہم غور کریں، اچھا جو سب سے پہلے ہم نے آیت پڑھی ہے آیت نمبر 204 جو ہے، اس میں دیکھیں کہ سخت جھگڑالو کا بیان کیا گیا، الد الخصام، سخت جھگڑالو کو کہتے ہیں۔ تو جو مجاہد نے کہا کہ جو شخص کج بحث، ہٹ در اور ظالم ہو وہ الد الخصام ہے۔ اسی طرح امام ترمذی اور امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گناہ گار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو، یعنی جھگڑنا کتنا برا ہے۔ امام احمد حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ تمہارے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ لڑتے رہو، اور تمہارے ظلم کے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو، اور تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ باتیں کرتے رہو ما سوا اس گفتگو کے جو اللہ کے متعلق کی جائے۔ پھر ایک اور روایت میں ہے کہ جو بہت باتیں کرتا ہے وہ بہت جھوٹ بولتا ہے، اور جو بہت قسمیں کھاتا ہے وہ بہت گناہ کرتا ہے، اور جو بہت جھگڑا کرتا ہے اس کا دین سلامت نہیں رہتا۔ اب دیکھیں کہ جھگڑالو شخص کے بارے میں بھی کتنی وعید آئی ہے۔
تو کوشش کریں کہ جھگڑا کم کیا کریں، برداشت کر لیا کریں، خاموش ہو جایا کریں، اگنور کر دیا کریں، درگزر کر دیا کریں، معاف کر دیا کریں۔ بات بات میں جھگڑا کرنے والا اللہ کو نہیں پسند، تو جھگڑا ترک کر دیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ ان آیات میں مجموعی طور پر خرابیاں بیان کی گئی ہیں، کون کون سی، اور یہ خرابیاں بظاہر تو دیکھیں نا قرآن پاک میں یہ آیات نازل ہوئیں اور یہ ایک منافق کے لیے ہوئیں، یعنی جو اخنس تھا اس کے لیے، لیکن یہ ساری باتیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ اب جو برائیاں ان میں بیان کی گئی ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ ظاہری طور پر بڑی اچھی باتیں کرنا، ظاہری طور پر اچھی باتیں کرنا لیکن دل میں کچھ اور ہونا، پھر اپنی غلط باتوں پر اللہ کو گواہ بنانا، جھگڑالو ہونا، فساد پھیلانا اور لوگوں کے اموال کو برباد کرنا، اور نصیحت کی بات سن کر اس کو قبول کرنے کی بجائے تکبر کرنا اور زیادہ برائیاں کرنا۔ تو اب یہ دیکھیں یہ خرابیاں ہیں، یہ خرابیاں ہمیں اپنے اندر جھانک کر بھی دیکھنی ہے، آیا کہ یہ ہم میں بھی موجود ہے کہ نہیں ہے، اور اگر موجود ہیں تو دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ برائیاں ہمیں موجود ہیں، اگر موجود ہیں تو پھر ان کو نکالنے کی کوشش کریں، اپنے اندر سے اپنا احتساب کریں اور ان برائیوں کو اپنے اندر سے نکال دیں۔ یعنی یہ دیکھیں نا کہ اس آیت مبارکہ میں تو یہ ایک خاص منافق کے تذکرے کے لیے ہے، لیکن یہ بہت سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ہم سب کو سمجھانے کے لیے یہ آیات ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی، ہم میں بھی، شاید ہم خود بھی اس طرح کے ہوں، بہت سے لوگ اس طرح کے، ہم بھی شاید ہوں کہ زبان تو بڑی میٹھی ہے، گفتگو تو بڑی نرمی سے کرتے ہیں، بڑی عاجزی سے کرتے ہیں، لیکن در پردہ کیا کرتے ہیں؟ در پردہ ہم منافقت سے کام لیتے ہیں اور خاندانوں میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو فساد برپا کرنے والے، انتشار پیدا کرنے والے، جھگڑالو لوگ، منافقین لوگ، اور جن کی میٹھی زبانیں ہوں اوپر سے لیکن اندر سے حسد اور بغض، کینہ بھرا پڑا ہو، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بالکل نہیں پسند۔ تو آئیے اپنا احتساب کیجیے اور دیکھیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض تو نہیں ہے، حسد کینہ تو نہیں ہے، ہماری زبانیں میٹھی، اتنی زیادہ میٹھی تو نہیں کسی کے ساتھ، پہلے تو ہم اس کے منہ پہ بہت پیاری پیاری باتیں کرتی ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ بندہ اٹھ کے جاتا ہے ہم اس کی برائیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں میں شامل ہیں کہ اگر ہم کسی سے ملتے ہیں تو پہلے تو بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں، جب اٹھ کے جاتا ہے تو برائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ غیبت بھی ہے، یہ گناہ ہے۔ پھر ہم فساد برپا کرتے ہیں، فیملی میں دیکھیں ایک بندے سے باتیں سنی، اس کی باتیں سنی، پہلے تو میٹھی میٹھی بڑے پیار سے بیٹھ کے ایک بندے کے ساتھ ساری باتیں کر لی، اس کے بعد دوسرے فیملی ممبر سے ملے، اس کی باتیں اس کو بتا دی، اس کے ساتھ بھی میٹھے بن گئے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے فساد برپا کرنا اور دوسروں کے اموال کو برباد کرنا، دوسروں کو نقصان پہنچانا۔ یہ ساری کی ساری برائیاں اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام برائیوں سے حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی رحمت کی طرف موڑ دے، آمین۔ اب دیکھیں کہ ان آیات سے ہمیں کیا فائدے ملے، یہ سارے اسباق ہیں جو ہمیں مل رہے ہیں، یعنی یہ جو ہم تمام آیات پڑھ رہے ہیں ان میں ہمارے لیے کتنے زیادہ سبق ہیں، ان کو ہم نے فالو کرنا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے کا مقصد ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کون سے احکامات بیان کیے۔ ظاہر تو دیکھیں نا کسی منافق کے لیے ہیں، مشرکین کے لیے ہیں، اس وقت کے یہودیوں کے لیے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سب کے لیے ہے، بلکہ قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے یہ قرآن ہدایت بھی ہے، اور اس میں انسانوں کے لیے ہدایت کے راستے بھی ہیں، اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، دنیاوی زندگی کے لیے بھی اور اخروی زندگی کے لیے بھی تمام تعلیمات موجود ہیں۔ تو انہیں خود پہ امپلیمنٹ کریں اور کوشش کریں کہ ان پر عمل کریں، تبھی تو ہم ایک اچھے انسان بنیں گے۔ ہمارا پڑھنے کا مقصد بھی تو یہی ہے، قرآن پاک پڑھنے کا یہی مقصد ہے نا۔ اب جو فائدے ملے، جو سبق ملے وہ یہ ہیں کہ دنیاوی غرض سے دینی کام کرنا بھی دنیا ہی میں داخل ہے، کہ جیسے اخنس کا کلمہ پڑھنا، چاپلوسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی کاروبار فرمایا۔ یعنی دیکھیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کرتا تھا، وہ جو اخنس ہے، لیکن منافق تھا۔
اب ہمارے ارد گرد بھی بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اور پھر کہ کھلے کافر سے منافق جو ہے وہ بدتر ہے، یعنی جو کھلا ہوتا ہے، جو سب کے سامنے بات کرتا ہے، وہ تو سب کو پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے یہ کافر ہے۔ بعض اوقات ہم لوگوں میں بھی ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو منہ پہ بات کر دیتے ہیں، لیکن وہ پیچھے سے باتیں نہیں کرتے، فساد نہیں پھیلاتے، چاپلوسی نہیں کرتے، منافقت نہیں کرتے، جو ہوتا ہے سامنے ہوتا ہے۔ تو جو کھلا کافر ہے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا اتنا جتنا کہ منافق پہنچاتا ہے، وہ تو میٹھا بن کے اندر رہ کے جڑیں کاٹتا ہے۔ پھر بدترین وہ شخص ہے جو نصیحت کی بات یا اللہ عز و جل کا نام سن کر الٹا ضد میں آ جائے، تو حدیث مبارکہ میں اسے گناہ کبیر فرمایا گیا ہے۔ کسی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عمر، اللہ سے ڈرو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا منہ مبارک زمین پر رکھ دیا۔ دیکھیں کہ رب کے نام پر الٹی ضد کرنے والے کے متعلق فرمایا گیا کہ اسے جہنم کافی ہے، اور اگر کسی کو سخت غصہ ہو اور کوئی رب یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے دے تو چاہیے کہ فوراً غصہ ختم ہو جائے۔ پھر یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، ان کی نحوست سے کبھی بارش بھی بند ہو جاتی ہے، جس سے بے گناہ انسانوں اور جانوروں کو سخت تکلیف ہوتی ہے، اور اس کا وبال گنہگاروں پر ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ اب اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو آج کل دیکھیں کیسا چل رہا ہے، یہ سارے موسم کیسے چل رہے ہیں، ہر بندہ بیمار ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے، ہم کتنی توبہ کرتے ہیں اور ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، کتنی عبادتیں کر رہے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ کس طرح کے رویے اپنا رہے ہیں، بے حیائی عروج پر ہے، جھوٹ، فساد، سود، کون سی ایسی برائی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ اخلاقیات کا تو بیڑا ہی غرق ہو چکا ہے، اتنے گناہ ہو چکے ہیں ہر طرف کہ فتنے اور فساد کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ تو اب دیکھیں کہ اس نحوست کی وجہ سے بارشیں بھی بند ہو جاتی ہیں، قحط پڑ جاتے ہیں، عذاب آتے ہیں، ظالم لوگوں کا مسلط ہونا، یہ بھی ایک عذاب کی ہی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے حکمرانوں کو اور قوم کو بھی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ افسوس صد افسوس کہ جو چیزیں اسلام میں نفاق تھیں ان کا نام آج پالیسی بن گیا ہے، عیب ہنر بن گئے ہیں۔ اور آج کل دیکھیں نا یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز جو ہیں ان پر کتنا پیسہ ہے ان کے پاس، اور لوگ ان کو ایسے حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کتنی بے حیائی سے پیسہ کما رہے ہیں، اور لوگ ان کے کس طرح سے تعریفیں بیان کر رہے ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اسلام نے تو ان چیزوں کی اجازت نہیں دی کہ یہ عیب ہنر بن گئے ہیں۔ مہذب قومیں زبانی دعوے بہت کرتی ہیں اور اپنے کو نسل انسانی کا سچا خیر خواہ بھی ظاہر کرتی ہیں، جو کہ دیکھیں اسرائیل اور امریکہ وغیرہ، یہ سب لوگ جو فلسطین میں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ امریکن اور یہ اسرائیلی جو ہے یہ اپنے آپ کو سب سے مہذب اور سب سے لبرل کہتے ہیں کہ ہم بہت علمبردار ہیں انسانیت کی۔ یہ کون سی انسانیت ہے کہ ہزاروں بچوں کو مار دیا، وینٹیلیٹرز پر پڑے ہوئے بچوں کو مار دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان سے ان کو کیا ڈر ہے؟ کتنا ظلم کر رہی ہیں، اور یہ کمزور لوگوں پر ظلم کر رہی ہیں، عورتوں اور بچوں کو مار رہے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں اور یہ کون سے ہیں؟ سب سے زیادہ یہی شور مچانے والے امریکنز اور یہ اسرائیلی لوگ سب سے زیادہ شور یہی مچاتے ہیں، جی ہم انسانیت کے بڑے علمبردار ہیں، کتے کو بچا رہے ہوتے ہیں، بلی کو بچا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بچا رہے ہیں۔ کیا بچا رہے ہیں؟ اور انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، ان کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم کر رہے ہیں کہ یہ اسلام سے اتنے خوف زدہ ہیں، یہ لوگ اسلام سے اتنے خوف زدہ ہیں۔ اور انہوں نے دیکھیں ہمارے ملک میں کیسے پلاننگ کے ساتھ سب کچھ کیا ہے، کیسے پلاننگ کے ساتھ انہوں نے ہمارے ملک کو بے حیائی کے ایک سمندر میں پھینک دیا ہے۔ ٹک ٹاکر پر ہمارے اتنے اچھے اچھے نیک نیک گھروں کی بیٹیاں ناچ رہی ہیں، تو یہ کیا کیا انہوں نے، اور ہم نے بھی کیا کیا؟ چلے انہوں نے تو کیا ہی کیا، لیکن ہم بھی ان کے پیچھے چل پڑے، صرف کس لیے؟ پیسے کے لیے، فیم کے لیے۔
حالانکہ یہ پیسہ اور یہ فیم تو یہیں پہ رہ جانا ہے۔ عزت صرف اللہ کی ہے، تمام عزتوں کا مالک وہ رب ہے اور اسی کے لیے ہے سب کچھ، اور پیسہ تو اس کی کیا اوقات ہے۔ ابھی آپ کی ایک سانس بند ہوئی، آپ مر گئے، آپ میت بن گئی، کیا آپ ساتھ لے گئے سارا کچھ؟ آپ کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ بھی ہو تو کیا آپ ساتھ لے جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، اس نے دنیا میں ہی رہ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور مسلمانوں کی مدد فرمائے، مسلمانوں کو اس بے حیائی کے سمندر سے نکال دے، ان کو اپنا کھویا ہوا وقار واپس دے دے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیں کہ ان آیات کی تفسیر میں صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ بعض جھوٹے صوفی، آج کل تو بہت زیادہ ہیں، بعض جھوٹے صوفی تصوف کا لباس پہن کر ایسی عمدہ پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں کہ لوگ انہیں قطب وقت سمجھیں اور بہت بڑا ولی اللہ سمجھیں، اور قرآن اور حدیث پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ روح اور قلب کے سخت دشمن ہیں۔ ان کی دشمنی شیطان اور نفس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ان کی یہ خداری کی باتیں سب دنیاوی سامان جمع کرنے کے لیے، دنیا کی دولت جمع کرنے کے لیے، لہٰذا وہ دنیا دار بلکہ پکے دکاندار ہیں۔ ان کی یہ ساری باتیں دنیا سازی، جب موقع پائیں تو اپنے معتقد کی اعمال کی کھیتی برباد کر ڈالیں اور رہی صحیح استعداد بھی خراب کر دیں۔ یہ محبت الہی کے دعوے دار در حقیقت مفسد اور بدکار ہیں۔ ایسے مفسدین خدا کے پیارے بالکل بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد اور فسادی کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتا۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ ایسے جھوٹے صوفی کو اللہ سے ڈراتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے مریدوں کے حال پر رحم کرو، تو پھر اسے اور زیادہ ضد میں آ جاتا ہے اور زیادہ گناہ کرتا ہے۔ تو ایسا شخص خواہشات نفس کے جہنم میں گرفتار ہے، جہاں سے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتا، اور یہ اس کے لیے کافی عذاب ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ بہت سے شیطان انسانی لباس میں ہیں، تو ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے دو۔ کہتے ہیں کہ پانی پینا چھان کر اور مرشد کرنا جان کر۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انسان دکاندار ہے، زندگی دکان، اعمال اس کے سودے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو ان کا خریدار خدا ہے اور قیمت جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی فرمایا، آیت نمبر 111 میں، اور اگر اعمال خراب ہیں تو شیطان خریدار ہے، دوزخ اس کی قیمت، جیسے سودے ویسے خریدار۔ تو شراب کی دکان پر شرابی خریدار ہوگا اور تسبیح اور مصلح کی دکان پر نمازی خریدار ہوں گے۔ تو ان جھوٹوں کی دکان میں فریب، جھوٹ، دھوکے کے سودے ہیں، ان کے پاس سے جسے ملے گا یہی ملے گا۔ اور فرماتے ہیں صوفیہ کرام کہ جو عقل ان کے تحت ہو وہ یزدانی رحمانی عقل ہے، جس سے ایمان، عرفان وغیرہ بنتا ہے، اور جو عقل جناب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آزاد ہو وہ شیطانی عقل ہے، جس سے طغیان بنتا ہے۔ تو منافقوں کی عقل شیطانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، جب تک کعبے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راج نہیں تھا تو اس وقت کعبہ بت خانہ تھا، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راج آ گیا تو وہ بت خانے کی بجائے خدا خانہ بن گیا۔ جس عقل اور دل، وہ دل کعبہ ذات الہی ہے، اور جو ان کے راج سے آزاد ہو وہ شیطانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جھوٹے لوگوں سے، فسادی لوگوں سے بچائے، اور بالکل جب بھی مرشد پکڑیں، بیعت کرنا چاہیں تو پہلے سوچ سمجھ لیں کہ میں جن سے بیعت ہو رہا ہوں، پہلے تو اس کی شریعت کو چیک کریں کہ وہ شریعت پر کتنا عمل ہے، یعنی کہ نماز، روزہ، یہ سب کچھ دیکھیں، پھر اس کے جو باطنی عمال ہیں وہ بھی دیکھیں، اس کا اخلاق دیکھیں، اس کی وہ باتیں دیکھیں کہ وہ منافقت سے بھری تو نہیں ہے۔ ظاہر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، جب ہم جج کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے نا یہ کیا کر رہا ہے، وہ شریعت کا بھی پابند نہیں ہوتا۔ اور آج کل تو بھرمار ہے، آج کل تو بہت زیادہ جھوٹے صوفی پیدا ہو چکے ہیں، جنہوں نے تصوف کا لباس پہن لیا ہے اور ایسی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، بس زبانوں کے میٹھے ہیں، حالانکہ انہیں کچھ بھی نہیں پتا، دل ان کے بالکل خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ علم دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹے صوفیوں سے بچائے، جھوٹے لوگوں سے بچائے، منافقت سے بچائے،
اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے، ہمیں اپنی رحمت کی طرف موڑ دے، آمین ثم آمین۔